بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ یہاں سب سے پہلے آپ لوگوں سے میں ملاقات کراؤں گی محلے کی ایسی آنٹی سے جس کا کام ہوتا ہے کہ دوسروں کے گھروں میں جھانکنا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں محلے کی وہ آنٹی ہیں جو سارا دن ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں وقفے سے باہر جھانک رہی ہوتی ہیں کہ محلے میں ہو کیا رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ دوسرے سارے چھوٹے چھوٹے بچے باہر آ گئے ہیں مگر یہ آنٹی کو کافی ٹائم ہو گیا یہ باہر نہیں آئی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب آنٹیاں کام وغیرہ سے بالکل فارغ ہو جاتی ہیں کہ ان کی بہو آ جائے یا ایسا گھر کی روٹین ہو جائے، کوئی اور سنبھالنے لگ جائے، تو وہ ان کا کام دوسرا صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ محلے میں جھانک جھانک کر دیکھیں کہ دوسرے محلے میں ہو کیا رہا ہے۔ میری یہ والی چوچو بھی ایسی ہی ہے۔ بہرحال یہ تو مذاق تھا۔ آج 2 جگہ جانا تھا، شہر بھی نکلنا تھا، رات میں صبح میں الگ، کیونکہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ سبزی وغیرہ کے ریٹ اور بڑھ گئے، تو ہم نے سوچا کہ ایک سبزی منڈی کا ہی چکر لگاتے ہیں، مل کر چلتے ہیں اور سبزی وغیرہ لے آئیں گے۔ تو ہم 15 دن میں یا مہینے میں 15 دن میں تو ضرور جاتے ہی ہیں۔ بہرحال ٹماٹر کے ریٹ بہت زیادہ چل رہے تھے، ہمارے یہاں کی دکانوں میں بھی 260 250، تو وہ تھوڑا تھوڑا ہی لینا ہو رہا تھا، تو وہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ صحیح نہیں لگتا۔ بہرحال یہاں پر چلے گئے سبزی منڈی، تو انہوں نے ہمیں دیکھ کر کہا کہ 150 160، تو ہم نے شروع میں نخرے دکھائے کہ بھائی اتنا مہنگا۔ تو وہ جو عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے عورتوں کی کہ اس طرح منہ بنا کے بات کرتی ہیں، تو پھر بھائی تھوڑا کم کر دیتے ہیں۔ بہرحال دکاندار کی بھی عادت ہی ہوتی ہے، وہ 20% یا 10% زیادہ ہی بتاتا ہے تاکہ کم کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ 150، تو ہم نے شکلیں بنائی اپنی اور ہم آگے نکل گئے۔ تو پھر جو ہے نا آگے جا کر جو ہے نا کسی نے کہا کہ 110 آئی تھنک 110 میں دے رہا تھا، تو ہم نے اس سے اچھے خاصے لے لیے۔ باقی دوسری چیزوں کا ریٹ بھی نارمل تھا، دکانوں کی بنسبت کم تھا، مگر ہر بات میں ہم یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ لوگ بہت مہنگا دے رہے ہو، بھائی منڈی آنے کا فائدہ کیا۔ میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ اگر میں اپنے بچوں کا کورس لینے بھی گئی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دکاندار یہ بات ازیوم کرتا ہے کہ آپ کس گاڑی میں آتی ہو، آپ کس طرح آتی ہو، آپ بات کیسے کرتی ہو، یا تو ایک لیڈیز کی عادت ہو جاتی ہے نا کہ چپک ہی جاتی ہیں کہ بھائی آپ ریٹ کم کر دیں، تو وہ بیزار ہو کے بندہ اس کو دے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ اس حساب سے ریٹ زیادہ کم کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر رات کو جانا تھا گروسری کرنے۔ دراصل میری آنٹی نے مجھے کہا کہ تم چلنا اب کی بار تو اپنی امی کو گائیڈ کرنا، خالہ ہے میری، انہوں نے مجھے کہا کہ تم گائیڈ کرنا کہ یہ چیز اٹھانی اور یہ چیز نہیں لینی ہے۔ جیسا کہ ہمیں ہوتا ہے کہ بھائی اب وہ پروڈکٹ ہمیں نہیں لینی ہے جو اسرائیل سے ریلیٹڈ کرتی ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ بنتا تو سب کچھ پاکستان میں ہے، مینوفیکچر پاکستان میں ہی ہوتا ہے، مگر پیسہ تو انہیں ہی جاتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر بند ہو جائے تو بہت سے ہمارے ہی پاکستانی بے روزگار ہو جائیں، یہ اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا دجالی فتنہ ہے۔ بہرحال میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ کیا ہوگا اگر خدا نخواستہ اگر ہمارے سر پر کل کو ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ جب میں باتیں سوچتی ہوں تو بس ایک امید یہ جاگتی ہے کہ اللہ پاک اگر شہادت کی موت دے گا تو یہ تو بیسٹ ہو جائے گا، اور اگر اللہ بہتر جانے۔ بہرحال جب یہ باتیں سوچتی ہوں، جب سے ہم لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، ہماری امی بھی بار بار پوچھ رہی تھی، میں اپنی خالہ کو ہر جگہ نوٹس کر رہی تھی، وہ ایک ہی بات کر رہی تھی کہ یہ پاکستانی ہے، یہ پاکستانی ہے۔ چن چن کے آپ یقین کریں ہمیں بہت ٹائم لگا کہ ہم نے یہ سامان چن چن کر اٹھایا، ہر چیز ہم نے وہی پاکستانی میڈ آف پاکستان ہی اٹھانے کی کوشش کی، ایون مسالے بھی، صابن بھی، سرف بھی، اپنے ہر چیز جو نیشنل کے تھے، جو ہمارے شان کے تھے، جو ڈیٹول وغیرہ ہو گئے۔ کیونکہ یہ باتیں اگر ہم سوچیں، اگر ہم وہاں جا کر کچھ نہیں کر سکتے، وہاں کچھ بھیج نہیں پا رہے، ان کی کسی طرح سے مدد نہیں کر پا رہے، تو ہم اس طرح سے تو ان کے کام آ سکتے ہیں۔ اور اللہ پاک جانتا ہے کہ دل نہیں مانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ ان سب چیزوں کا دل نہیں مانتا ہے کہ ہم ایسے کسی کے خون میں شامل ہو جائیں، خدا نخواستہ۔ بہرحال کیا کہتے ہیں، یہ سب چیزیں چن چن کر اپنی امی کو بھی اٹھا کر دیں، میری الگ ٹرالی تھی، میں نے کہا چلو اب گاڑی جا رہی ہے تو موقع سے فائدہ اٹھاؤ،
اور بہت زیادہ سوچنا پڑا تھا، بہت زیادہ ایک ایک چیز کو دیکھ کر سوچنا پڑا تھا۔ تو یہ سب چیزیں وغیرہ لینے کے بعد میں نے کہا امی میں نے آپ کے ساتھ اتنی زیادہ ہیلپ کر لی، اب میں تو صبح سے باہر نکلی ہوں، میں تو تھکی ہوئی ہوں، اب میں کیا پکاؤں گی۔ ویسے بھی جب میں منڈی سے شام میں جب گھر پر آئی تو میں پہلے یہی کہتی ہوں اللہ اب میں کچھ نہیں پکاؤں گی، میں کیا پکاؤں گی، تو میں نے سموسے منگا لیے بیکری سے اور چائے پی لی۔ اب بھی میں نے گھر جا کے کہا کہ امی میں کیا پکاؤں گی، تو بہرحال پھر امی نے مرغ چھولے کا سالن بنایا ہوا تھا، پہلے سے انہوں نے تیار کیا ہوا تھا تھوڑا بہت، اور ان کا بالکل ہی الگ اسٹائل تھا، مجھے لگا کہ پتہ نہیں کیسا بنا ہوگا، مگر ماشاءاللہ میرے ہسبینڈ نے بھی کھایا تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اچھا بنا ہوا ہے۔ ہماری امی کی عادت ہے کہ وہ کھلاتی بھی ہیں اور دیتی بھی ہیں، باندھ کر دیتی بھی ہیں، گھر پر جا کر بھی کھانا ہو تو کھا لو، اتنا ماشاءاللہ ان کا کھانا پینا ہوتا ہے۔ یہاں ان پہ جب میں بالکل اینڈ میں ہم باہر نکل رہے تھے تو میں نے ان سے کمپلین کی کہ مجھے بڑا برا لگا، انہوں نے مجھے نا ویڈیو بنانے سے روک رہے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی مجھے اتنا برا لگا، آپ لوگ اپنوں کو منع کر رہے ہو، روک رہے ہو، جبکہ آپ کام کیسے کر رہے ہو، آپ کی پروڈکٹ تو وہی باہر کی ہیں۔ تو یہ مجھے کہنے لگے کہ باجی ہم تو ملازم ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ہمارا کام ہے، یہ تو حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ چینجنگ لے کر آئیں، وہ منع کریں۔ تو بہرحال ان کی بات بھی صحیح تھی، یہ بھی اپنی جگہ صحیح تھے، دیکھا جائے تو اللہ جانے پھر ان میں سے کتنے لوگ ہمارے ہی جو بھائی ہی ہوتے ہیں، ملازم ہیں جو، وہی پھر بے روزگار ہو جائیں گے خدا نخواستہ۔ بہرحال جس کو اللہ تعالیٰ چلائے، جیسا چل رہا ہے وہ سب ویسے ہی ٹھیک ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا، ویڈیو میں یہاں ایک بات اور کہوں گی کہ تھوڑی بہت ہی صحیح مگر میری ویوز تو آ رہی ہیں، میں کہتی ہوں آپ تھوڑے پہ شکر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دے گا۔ ہیں کم ویوز ہیں مگر یہ کہ الحمدللہ میرے لیے یہ بھی بہت ہیں، میرا بہت اچھا وقت نکل جاتا ہے۔